عید بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور نیک فالی کرتے ہوئے کہ یا باری تعالی یہ دن عظمتوں والے خوشی والے یہ بار بار ہماری زندگی میں لوٹ کر کے آتے رہیں۔ یہ جو عیدوں کا مسئلہ ہے، اسلام کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں، یاد رکھیے۔ ابھی آپ سنیں گے اس عید پر بھی نماز عید کا خطبہ، پچھلی عید پر بھی سنا تھا۔ دونوں خطبوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر 2 عیدیں ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو 1 شوال کو ہوتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذو الحجہ کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی عیدیں ہیں وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، یاد رکھیے۔ عیدیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ یہی 2 ہیں، اور یہ عیدیں شروع ہوئی ہیں سن ہجری کے پہلے ہی سال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اہل مدینہ کچھ دن بطور تہوار کے مناتے تھے۔ کوئی بھی تہوار ہوتا ہے وہ اس قوم کے تصورات، اس قوم کے نظریات، اس قوم کے عقائد اور ان کی قومی تہذیب کا عکاس ہوتا ہے۔ اب ہم اگر تہذیب کا اپنا کوئی بھی تہوار منائیں گے، اس میں اگر اسلامی روایات، اسلامی عقائد، اسلامی تصورات ان کی نمائندگی ہو اور ان کے لیے لوگوں کی ذہن سازی ہو، پھر وہ تہوار اسلامی ہوگا، اور اگر اس کے الٹ ہو تو وہ تہوار اسلامی نہیں ہوگا، وہ تہوار کفر کی طرف سے ہوگا، اور ہم مسلمان اس کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، وہ ہمارے لیے قابل ترک ہوگا۔ تو پہلی ہی سال ہجری کے پہلے ہی سال میں یہ عیدیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ بات سنن ابو داؤد شریف جو ہماری سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کے تہوار دیکھے، ان کا طریقہ کار دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو اسلامی تہوار دیے ہیں وہ 2 دیے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے تہوار نبوی تعلیمات کے مطابق منانے چاہیے، تاکہ مسلمان رمضان مبارک میں جو خواہشات کو ترک کر کے رمضان گزارتے رہے، اب اس کے بعد وہ عید مناتے ہیں، اس کے بعد وہ عید مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اور اللہ سے اس عظمت والے دن کے بار بار آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 ذو الحجہ کو جو ملت ابراہیمی اور اسوہ خلیلی کا دن ہے، کہ ہمارا دین دین ملت ابراہیمی والا ہے، اور ہم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح معنوں میں جانشین ہیں، اس لیے ہم ان کے تہواروں کے اور ان کی زندگی کے جو یادگاریں ہیں ان کے صحیح معنوں میں وارث ہیں۔ اس لیے ہم اس موقع پر 10 ذو الحجہ کو بھی عید مناتے ہیں، اور اس عید کی جو رات ہوتی ہے وہ اتنا قیمتی ہے، چاہے وہ اس چھوٹی عید کی رات ہو یا اس بڑی عید کی رات ہو۔ یاد رکھیے سنن ابن ماجہ ہماری سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جس بندے نے دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کا قیام کیا تو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ ایسے دن میں بھی جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن عید کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، ایمانی طور پر، قلبی طور پر اس کو حیات جاوداں نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے ذریعے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی راتوں کی عبادت کو ارشاد فرمایا ہے۔ عیدوں کے موقعوں پر عام طور پر ہم لوگ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں، وہ جی خوشی کا دن ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو،
اور کرتے کرتے ہم اللہ سے اور موت سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے خوشی میں پڑ جاتے ہیں۔ کئی سے کئی آپ دیکھیں گے، کبھی کہیں کوئی میچ ہو رہے ہیں، کہیں کوئی فلاں پروگرام ہو رہا ہے، وہاں فنکشن ہو رہا ہے، کئی سے کئی نوجوانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے اپنے اپنے علاقوں کے لحاظ سے پروگرام بنا لیتے ہیں عید پر، تو وہ سارے پروگرام تقریباً ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے ہوتے ہیں اور انسان کو موت سے اور زندگی کے مقصد سے غفلت میں ڈالنے والے، غافل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے چونکہ یہ تہوار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عکاسی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان دنوں میں بھی غفلت سے بچنا ہے، سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو عید کے دن میں خصوصاً یہی جو بڑی عید ہے، اس کے